اشک تزویر، دھوکے کے آنسو، جس کو اردو میں کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. ایک کتاب ہے، زمان ضرور پڑھیں، حیات الحیوان. حیوان کی زندگی کے مثال دی ہیں. جیسے امیر نے فرماتے ہیں نا، غیرت جوانوں کو کا جوان، غیرت مرغے سے سیکھو. آج واقعاً مرغے میں غیرت زیادہ ہے، اس معاشرے میں رہنے والے مردوں میں غیرت کم ہو گئی ہے. بڑی پیاری مثال کہ غیرت مرغے سے سیکھو، محبت کبوتر سے سیکھو، حسن ظن، اچھائی، نیکیوں کو دیکھنا شہد کی مکھی سے سیکھو، گندگی پہ بیٹھنا گندی مکھی کو دیکھو. ہر حیوان کی مثال دی ہے. مگرمچھ کی مثال وہاں آئی ہے. مگرمچھ کے آنسو، اسے کہتے اشک تزویر، دھوکے کے آنسو. مگرمچھ یہ مثال ملی اس کتاب میں. مگرمچھ جب اپنے مادہ کو جفت پیٹھ پہ اٹھاتا ہے اور کھانے کے لیے لے جاتا ہے اسے، اور جب شکار کر لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب ظاہر ہے اس کا وزن اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، دونوں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد مگرمچھ کا پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھر گیا تو جب واپس جانا چاہتا ہے، بھاری پیٹ، اوپر سے اس مادہ نے بھی کھانا کھایا ہے، اسے پیٹھ پہ بٹھائے تو یہ جا نہیں سکتا. تو یہ کیا کرتا ہے، اس مادہ کو خود ہی مارتا ہے تاکہ یہ واپسی کا سفر اس کا آسان ہو جائے. اور مارنے کے بعد اس کے جنازے پہ بیٹھ کے رونے لگتا ہے. کہا یہ اشک تزویر ہے، یہ دھوکے کے آنسو، یعنی خود ہی مارا اور خود ہی بعد میں رونے لگا. مامون نے امام رضا کو شہید کیا، پھر امام رضا کے لیے مجلس عزا بھی رکھی، کالے کپڑے پہنے اور رونے لگا کہ رضا میں نال محمد مارے گئے. امام رضا نے ابا سالت، اگر جناب ابا سالت نہ ہوتے آج تک ہمیں پتہ نہ لگتا کہ امام رضا کو شہید کس نے کیا ہے. اس طریقے سے مولا کو شہید کیا تھا نا، گھر کے اندر شربت پلائے، کسی کو نہیں پتا. پھر وہ امام رضا تھے، جناب ابا سالت کو بلائے کہ میرے شیعوں کو بتانا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے زہر کس نے پلائی ہے. اشک تزویر، یہ دھوکے کے آنسو ہیں. اشک تزویر کہ انسان، جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک شخص جب رسول خدا کے مقابلے میں تھا، اس کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا. نبی جب سزا دینا چاہتے تھے، یہ چیخنا شروع ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، یا رسول اللہ میں مر جاؤں گے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ رحمت للعالمین نبی ہیں، پہلی بار کوئی بھی معافی مانگے یہ بخش دیتے ہیں. نبی نے کہا اسے چھوڑ دو. جب چھوڑا تھوڑا دور گیا، مشرکوں نے کہا تو محمد سے بچا کیسے؟ کہا جھوٹی کا رو کے میں نے محمد کو دھوکہ دیا ہے. بچپن میں آپ نے بھی ایسے بہت کام کیے ہوں گے. استادوں کی مار سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی مار سے بچنے کے لیے حد سے زیادہ بندہ رونے لگتا ہے. اشک تزویر، دھوکے کے آنسو، مگرمچھ کے آنسو. پھر یہی بندہ، اس کی قسمت بری تھی، جنگ احد میں پھر رسول خدا کے پاس پکڑ کے لائے. اب دور سے جیسے اس کی نگاہ رسول پہ پڑی، پھر سے وہی آہو بکا، پھر سے وہی رونے لگا. نبی نے کہا نہیں، مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا، کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ جھوٹا ہے، اس کا رونا کیا ہے، جھوٹی والا. 2 آنسو مذمت کے ہیں. پہلا آنسو ڈر کا آنسو، ڈرپوک بندہ فوراً رونے لگے. بچہ روئے تو سمجھ آتی ہے، بڑا اور بندہ روئے، ڈر کے مارے اس کے آنسو نکل آئیں. جہاد کا نام سن کے رونے لگے، موت کا نام سن کے رونے لگے، بیمار ہو جائے موت کے خوف سے رونے لگے. یہ سارے آنسو کیا ہیں؟ مذمت والے آنسو ہیں. اس کی اہل بیت نے کبھی تعریف نہیں کی.